مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اللہ کے نام لے کر سورہ اعراف کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف کے آغاز سے پہلے ہم اس کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھیں گے، جیسا کہ دیگر صورتوں کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ ایک پس منظر اور پھر تعارف پیش کیا۔ تو سورہ اعراف جو ہے، اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے۔ بہت سی اندرونی جو شہادتیں ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو اس لیے اب یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 11 سے 13 نبی کے درمیان کا یہ زمانہ ہے۔ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 12 سے آن ورڈز کا زمانہ ہے، جب شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں سمجھانے کا عنصر غالب تھا، کہ جو بھی اعتراضات کیے گئے ہیں مشرکین کی طرف سے ان کو رسپونڈ کیا گیا ہے، ان کو واضح کیا گیا ہے، یعنی ایکسپلینیشن دی گئی ہے اس کے اوپر۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ڈرانے کا عنصر غالب ہے، تنبیہ کا عنصر غالب ہے۔ تو اصل جو مضمون ہے یہاں پر وہ دعوت رسالت ہے، اور اسی والے سے جو مختلف اعتراضات ہیں ان کو کوٹ کیا گیا ہے، اور اس کے جواب میں جو ہے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ خاص طور پہ جو سابقہ قومیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی ہیں، یہ 6 بڑی قومیں ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن میں آئے گا۔ سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے جسے قوم عاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد قوم صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جس کا نام سمود ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر آتا ہے علیہ السلام، جو کہ قوم لوط سے ہی مشہور کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر آتا ہے جسے قوم مدین بھی کہتے ہیں، اصحاب مدین بھی کہتے ہیں علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور ان کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ قوم فرعون ہے۔ تو یہ 6 قومیں وہ ہیں جن کو بار بار قرآن مجید میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے جو وقت کے جو رسول تھے علیہ السلام، انہوں نے ان کو دعوت دی، اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو جھٹلایا اس دعوت کو، اور پھر اپنے اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان قوموں کا کچھ تعارف ہمارے سامنے آئے گا، اور ان کو کس طریقے سے ان کے نبیوں نے سمجھایا، اور آخرکار پھر یہ اپنے حتمی انجام کو پہنچی۔ تو ان کے واقعات پیش کرنے کے بعد پھر انذار کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے مشرکین کو اور جو بھی کافر ہیں ان کے اوپر ان کو۔ اس کے بعد پھر جو ہے خطاب بنی اسرائیل کی طرف جو ہے مڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو مکی دور کا جو آخری حصہ تھا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، کہ اس میں جو مشرکین کے سردار تھے وہ یہودیوں سے مل رہے تھے، اور وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ ٹپس لے رہے تھے کہ کیسے اس دعوت کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو یہود جو تھے وہ ان کی سازشیں بھی شروع ہو گئی تھیں، تو اس لیے ضروری تھا کہ ان کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ تو یہاں پہ ایک مفصل خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بھی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سی اہم تفاصیل جو ہیں پیش کی گئی ہیں جو اور کسی جگہ پہ آپ کو نہیں نظر آئیں گی، یعنی اتنی تفصیل سے یہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات جو ہیں وہ کوٹ کیے گئے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ تو آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ان کی بھی تفصیل یہاں پہ آئے گی۔ جیسے اصحاب سبت کا واقعہ وہاں پہ صرف ریفر ہوا تھا، یہاں پہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اس طریقے سے پھر اور دیگر واقعات بھی ہیں جن کا ذکر یہاں پہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں حکمت تبلیغ کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور مخالفین کی جو روش ہے اس پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور تسلی دی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے اور بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے اس سورہ کا۔ اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ سورہ اعراف کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک کی جو مقام ہے اس میں قرآن کی پیروی کی تلقین ہے،
اور ظالم قوموں کے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے. یعنی ایک طرح سے یعنی بتا دیا گیا کہ ایک صورت میں کیا تفصیلاً آئے گا آگے. تو مختصراً جو ہے ریفر کر دیا گیا ہے جو اقوام کا انجام ہے، جو سابقہ جو قومیں تباہ ہو گئیں، اس کو ہلکا سا ریفر کر کے عبرت دلائی گئی ہے. اور معاشر کی باس پروس کا ذکر ہے. تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور جس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کا مفہوم یا تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں، اور کوئی کا صحیح مفہوم نہیں جان سکتا. بہرحال کوششیں کی ہیں کافی لوگوں نے اس حوالے سے. امین احسن اصلاحی نے جو ایک کاوش کی ہے وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں تدبر قرآن. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ یہ ایک کتاب جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے انذار کریں. یہ اس لیے نہیں بھیجی کہ آپ اس سے بالکل تنگی میں آ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا مشن لے کے آگے بڑھ رہے تھے تو بہت سی مخالفت کا سامنا تھا. آپ کو طرح طرح سے جو ہے آپ کو تنگ کیا جا رہا تھا، آپ کی شخصیت پہ بھی کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اور اس جو میسج ہے اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور طرح طرح کے اعتراضات جو تھے اس کے خلاف کھڑے کیے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے کوئی بھی داعی جب اس مشن کو لے کے آگے بڑھے گا تو اسے اس کو فیس کرنا پڑے گا، اس آن سلاٹ کو. تو یہ آپ فیس کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے نہیں آپ کو دیا کہ آپ تنگی میں آ جائیں، ہاں، لیکن آپ اپنا مشن جاری رکھیں اس کی پرواہ کیے بغیر. اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے، وذکری للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے، نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے. اللہم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور تم لوگ اس کا اتباع کرو. اب انسٹرکشن ہے تمام لوگوں سے کہ دیکھو تم اب اس کا اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور دیکھو اتباع نہ کرو اللہ کو چھوڑ کر اور جو کارساز تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کا، ان کی یعنی ان کی اتباع نہیں کرنی تم نے، اب اللہ کی اتباع کرنی، ٹھیک ہے. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، نصیحت پکڑتے ہو. پھر ہمارے کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے جن کو تباہ کر دیا، اور جب وہ تباہ ہونے لگے تو انہوں نے اقرار کیا کہ وہی ظالم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ایسا ہے کہ جب مشکل میں کوئی پڑتا ہے، کوئی ایک شخص اگر کوئی مشکل میں پڑتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہی غلطی پر ہے. اسی طریقے سے قوم جو ہے وہ اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ وہی غلطی پر ہے. تو ہم ضرور ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، یعنی اللہ فرماتے ہیں ان قوموں سے بھی ضرور ہم پوچھ کے رہیں گے، اور ان رسولوں سے بھی پوچھ کے رہیں گے جن کو ان کی طرف بھیجا تھا. ہم نے اس کا ذکر مختصراً سورہ انعام کے اینڈ میں دیکھ لیا کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ انٹروگیشن ہوگی انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. تو ہم نے دیکھا کہ بڑی تفصیلی جو ہے انٹروگیشن کا ذکر وہاں پہ موجود ہے. تو باس پروس ہو کے رہے گی، پوچھ کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے، اور اللہ فرماتے ہیں ان پر سارے حقائق بیان کر کے رہیں گے، اور اس دن حساب کتاب لازماً ہو کے رہے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آباد کیا ہے تمہیں دنیا میں، جہاں تمہارے لیے زندگی کے اسباب فراہم کیے ہیں، لیکن کم ہی تم شکر کرتے ہو. تو یہ ایک انٹروڈکٹری نوٹ ہے اب سمجھ لیں اس صورت کا، جس میں جو کہ اس صورت کے اندر آگے ڈسکشن ہونے والی ہے اس کا ایک سمجھ لیں کہ پریمبل آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب ہم جو ہے آگے چلتے ہیں. اب آیت نمبر 11 سے لے کے 34 تک یہاں پر قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ ڈسکس ہوگا. یہ دوسری دفعہ ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ میں یہ آیا تھا. تو یہاں پہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوا تھا بیسیکلی. تو اللہ بالکل مختصراً جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا جو ہے واقعہ کس طریقے سے کوٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ کچھ مزید انفارمیشن اس واقعے کی جو ہے اس کو کھولا گیا ہے، لیکن کنکلوژن جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اس پہ ہم پھر بتائیں گے کہ آخر جو واقعات ہیں وہ بار بار کیوں دہرا کے قرآن مجید میں آتے ہیں. یہ الٹ اپ نہیں ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ہی واقعہ بار بار جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہاری صورت گری کی، اور پھر جو ہے ہم نے کہا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، آدم کے سامنے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. پھر آگے وہی ہے کہ اللہ کا سوال کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر اللہ کا جو فیصلہ ہوا کہ اس کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر جا.
یہاں رہنے کا حق نہیں ہے تجھے. مہلت کی اس نے درخواست کی کہ مجھے تھوڑا موقع دے تاکہ میں بہکاؤں تیرے ان بندوں کو، تو وہ درخواست بھی قبول ہوئی. تو ابلیس نے پھر ساتھ یہ بھی بات کہی کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کو سیدھی راہ سے میں بھٹکاؤں گا، یعنی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور ہر سمت سے انسانوں کو بہکانے کی میں کوشش کروں گا، دائیں بائیں ہر طرف سے جو ہے میں جو ہے ان کو بہکاؤں گا. اور آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ اس نے بات کی کہ آپ ان میں سے اکثریت کو جو ہے شکر گزار نہ پائیں گے. خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تھا کہ وہ ایکسپلینیشن دے یا اپنی اصلاح کر لے، لیکن اس نے موقع کو ضائع کر دیا بلکہ تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ ذلیل ہو کر یہاں سے اتر جا، اب جو بھی تیرا کہنا مانے گا، تیری پیروی کرے گا، تم سب کو میں جہنم سے بھر کے رکھوں گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ فیصلہ ہو گیا. اور آدم علیہ السلام جو تھے ان کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں رہیں. جنت میں ایک مقام تھا ان کے لیے جو کہ جہاں پہ ان کو رہنا تھا، لیکن ایک شجر کا ذکر ہوا کہ اس کے پاس نہ جانا. لیکن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال کر گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ معاملہ کہ شیطان نے کیسے ان کو جو ہے وسوسہ ڈالا. یعنی یہ تو ذکر پہلے بھی ہو گیا تھا کہ شیطان نے ان کو جو ہے وہاں سے نکلوایا، لیکن یہاں پہ اب اس کی تفصیل آئی ہے کہ کس طریقے سے اس نے کیا. تو وہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ. ٹھیک ہے، تو شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں ان کے اوپر وہ ظاہر کر دیں، یعنی ظاہر ہو جائیں. وسوسہ ڈال کے جو ہے ان کو گمراہ کر دیا کہ وہ اس شجر جو ہے اس کے قریب جانے سے اجتناب جو کر رہے تھے وہ رک جائیں اور شجر سے کھا لیں. اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی طرح سے منع نہیں کیا کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ دونوں، اور یہ کہ تم جو ہے ہمیشہ یہاں جو ہے یہاں کے نہ ہو کے رہ جاؤ. تو اس لیے تمہیں جو ہے یہ روکا جا رہا ہے. تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کھا لو تاکہ تم ہمیشہ یہاں پہ رہو. اب یہ اس سے پورا جو ہے فلسفہ جو گناہ کا ہے وہ ہمارے سامنے آ کے کھل جاتا ہے ایک طرح سے کہ اصل میں شیطان کرتا کیا ہے. انسان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے، انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں، ظاہری بات ہے، اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو اس کو وہ جانچ کر پھر اسی والے سے وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ ایسی چیز جو کہ انسان کا جس پر انسان کا دل کر رہا ہو، انسان کے اندر ایک چاہت ہو کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ جو ہے جسٹیفائی کر کے رکھ دیتا ہے اس کے سامنے، یعنی برے اعمال کو مزین کر دینا. یہ اس کا ایک کمال ہے شیطان کا. تو یہی کام جو ہے شیطان نے، ابلیس نے جو ہے آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا. خود امیجن کریں کہ وہ ایک ایسے مقام پہ رہ رہے تھے جہاں پہ ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، جنت کی ہر آسائش ان کے لیے تھی. تو ایک دل میں خواہش تو پیدا ہو سکتی ہے انسان کہ وہ ہمیشہ یہاں پہ رہے. تو وہ اس خواہش کو جو ہے اس نے جانچ لیا اور اسی پر حملہ کیا کہ دیکھو یہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ یہاں پہ رہو گے. ٹھیک ہے، تو تمہیں بس یہ اسی لیے تمہیں جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اور ساتھ پھر صرف اتنی بات نہیں تھی بلکہ اس نے آگے جو ہے قسم بھی کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کا خیر خواہ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس نے گمراہ کر دیا. وہ خود امیجن کریں کہ پہلے وہ انسان تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ اس طریقے سے لوگ جو ہے گمراہ کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے اس کی باتوں میں آ گیا اور ان سے غلطی ہو گئی. اچھا، جیسے ہی پھر انہوں نے وہ جو شجر تھا اس سے جو بھی پھل تھا یا جو بھی وہاں سے جو بھی انہوں نے کھانا تھا وہ کھایا، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو شرمگاہیں ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ کھل گئی، یعنی ایکسپوزڈ ہو گئی. اس سے پہلے ان کو اس کا شعور نہیں تھا، احساس نہیں تھا. اچانک جو ہے جب ان کو احساس ہوا تو وہ جنت کے پتوں سے ان کو ڈھانپنے لگے. تو یعنی یہ اصل میں اہم انفارمیشن ہے جو اس سے پہلے شیئر نہیں کی گئی تھی. تو جب ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کلمات سکھائے. سورہ بقرہ میں صرف یہاں تک تھا کہ ان کو کلمات اللہ نے سکھا دیے تھے، لیکن وہ کلمات کیا ہیں وہ یہاں پہ ان کا ذکر ہوا ہے. قولات، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یہ جو ہم نے گناہ ہم سے ہو گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کی جو دعا تھی اسے قبول فرمایا. اب یہ جو واقعہ ہے، اب دیکھیں کنکلوژن اس کا کہاں پہ ہو رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم یقیناً جو ہے ہم نے تمہارے لیے
لباس اتارا ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارے سطر کو ڈھانپنے کا کام بھی آتا ہے، اور اس میں تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے، یعنی یہ انسان اچھا لگتا ہے جب اسے لباس وہ پہنتا ہے۔ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، لیکن یاد رکھو کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہوتا ہے، یعنی وہ بہترین لباس ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، دیکھیں جیسے لباس جو ہے انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تقویٰ کیا ہے؟ یہ انسان کی شخصیت کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ وہ جو ہے گناہوں سے بچ سکے۔ تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا خوبصورت انداز میں یاد کرا دیا، کیونکہ تقویٰ ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پہ جس کی تکرار ہے، کوئی حکم اللہ فرماتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، تو ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، بار بار مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ تو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو ساتھ اگر رہے تو انسان جو ہے پہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور سیدھے راستے پہ رہ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے بیسیکلی جو ٹاپک ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم لا یفتننکم الشیطان، کہ دیکھو تمہیں شیطان جو ہے وہ فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنتی ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ جیسے انہوں نے تمہارے آبا کو جو ہے جنت سے نکال دیا، اور جو ہے اس حالت میں کہ انہوں نے ایک تو گناہ ان سے سرزد ہوا، اور پھر ان کا جو ہے لباس بھی اتروا دیا، ٹھیک ہے، لباس بھی جو ہے اتروا کر ان کے ساتھ ایک دوسرے پہ کھلوا دیے۔ تو یعنی یہ جس طرح انہوں نے تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا ہے، یعنی آبا کے ساتھ کیا ہے، تمہارے ساتھ بھی کرے گا۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کیونکہ یاد رکھو کہ وہ اور جو بھی اس کی قبیل ہے، یعنی اس کی نسل سے ہیں وہ جنات، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ یعنی ظاہر بات ہے ہم تو جنات کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسٹرکشن دی ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یاد رکھو کہ ہم نے جو ہے شیاطین کو دوست بنا دیا ہے ان کا جو کہ ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ شیاطین ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اصل جو ٹاپک ہے، اصل جو ایشو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ فحاشی، ٹھیک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ دیکھو جس طرح تمہارے آبا کو جو ہے اس نے وہاں سے اس طرح نکالا کہ ان سے گناہ بھی کروایا اور ان کی شرم گاہیں بھی جو ہے ایکسپوز کروا دی، تو اسی طریقے سے وہ تمہارے ساتھ بھی کرے گا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے مشرکین جب بھی کوئی فحاشی کا کام کرتے تھے تو وہ ظاہر بات ہے کہ ریفر کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پہ جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے وہ فحاشی کا ہے۔ اب اس میں ایک ایگزامپل جو اس وقت جو ریئل ٹائم میں اس وقت موجود تھی، وہ ایک ایسا کبھی فعل تھا جو یہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ یہ کرتے تھے کہ یہ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو کعبے کو جو ننگا طواف کرنے والا شخص ہے نا، وہ بہت پہنچا ہوا ہے، یعنی بہت بڑا بزرگ ہے، یعنی اس کو بہت بڑا ایک گریٹر گڈ جو ہے انہوں نے اپنے ہاں طے کیا ہوا تھا۔ تو ان کو جب منع کیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں مشرکین جب بھی کوئی فحاشی کام کرتے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آبا کو اسی پر پایا ہے، ہم نے آبا و اجداد کو اسی پر پایا اور ہم اسی دین پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہوئے زینت کا خیال رکھا کرو، اور جو ہے کھاؤ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اسراف مت کرو۔ یعنی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اب یہ ہے ساری جو اس بحث کا کنکلوژن کہ دیکھو بات تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی میرے رب نے، تم انہیں بتا دو کہ میرے رب نے جو ہے ہر قسم کی فحاشی کو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، حرام کرا دے دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو فحاشی کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے ہر قسم کی فحاشی، وہ فحاشی جو ظاہر ہے اور وہ جو چھپی ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا ضمناً جو ہے ہمارے سامنے واضح ایک نقشہ ہونا چاہیے کہ ظاہری فحاشی تو وہی ہے جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے، کہ جس طریقے سے جو ہے عورت کو پیش کیا گیا ہے ایک سیکس سمبل کے طور پر، تو یہ ایک بالکل ظاہری اور ایک جس کہتے ہیں نا کہ مبرہن فحاشی، اس طریقے سے وہ ساری موویز ڈراماز جس کے اندر یہ ایشوز جو ہیں بالکل واضح کر کے جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل یا ناول ہو یا کوئی شارٹ سٹوری ہو یا کوئی بھی اس طرح کی کتابیں جو بھی اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ تو بالکل ظاہری جو ہے فحاشی ہے نا، کھلی ہوئی فحاشی۔ اور چھپی ہوئی فحاشی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ خیالات ہیں، وہ تھاٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں،
جو سامنے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا مائنڈ پلیوٹ ہوتا ہے ان تھاٹ سے، تو وہ چھپی ہوئی جو ہے فحاشی ہے۔ تو اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسز کہ جو ان دو کیٹیگریز میں لائے کرتے ہیں۔ اور والاسم، اور ہر قسم کے گناہ کو بھی، والبغی بغیر الحق، اور بغیر حق کے حد سے بڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ سے وہ باتیں منسوب کرو جو تمہیں جن کا علم نہیں ہے۔ تو یہ سب حرام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، لیکن سب سے پہلی جو حرام چیز ہے وہ فواحش کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ فحاشی کیا ہے۔ تو فحاشی کی جو ہے کمپریہنسو ڈیفینیشن وہ خود قرآن مجید میں آ چکی ہے، اور قرآن کی بہترین تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن خود جو ہے اس کو پیش کرے۔ تو یہ جو آیت موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں، جس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ دیکھو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ ایک بہت ہی برا راستہ ہے، یعنی بالکل یہی فحاشی ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو ہر وہ عمل، ہر وہ ایکٹ جو زنا کے قریب لے جانے والا ہو وہ فحاشی ہے۔ اب اس میں وہ تمام ایکٹس آ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی عورت کا بے پردہ ہو کر پھرنا ہے۔ بڑی بات ہے کہ عورت اگر بے پردگی سے معاشرے میں پھرے گی تو پھر کیا ہوگا کہ مردوں کی نگاہیں اس پہ اٹھیں گی، جب یہ نگاہ اٹھے گی تو ذرا پتہ جذبات ابھریں گے اور زنا کی طرف جو ہے ایک پہلا قدم آگے بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے مردوں اور عورتوں کا غض بصر نہ کرنا، کسی نامحرم کو دیکھ کر نگاہوں کو نیچے نہ کرنا، اور شہوت کی نگاہوں سے دیکھنا، یہ سب جو ہے فحاشی ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی موسیقی ہے، اگر اس کے اندر یہی جذبات جو ہے ان کو بھرا جا رہا ہے، کوئی ایسا ڈرامہ ہے، ناول ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی سٹوری ہے، ہر قسم کا ایکٹ، ہر وہ چیز جو اس زنا کی طرف لے جانے والی ہے، تو یہ بیسیکلی فحاشی ہے۔ ان ادر ورڈز اگر ہم دیکھیں، ان سمپل ورڈز، تو دیکھیں جیسے قتل جرم ہے نا، تو اقدام قتل بھی جرم ہے، یعنی ایک بندہ اگر کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی جو ہے جرم کنسیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ قتل نہ کر پائے۔ اس طریقے سے زنا اگر جرم ہے تو پھر اقدام زنا بھی جرم ہے۔ یہ فحاشی کا ہی اقدام زنا ہے، زنا کی طرف جو ہے وہ لے جانے والے جتنے بھی راستے ہیں یہ فحاشی۔ تو یہ کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ حدیث ہے اسم کے حوالے سے، بڑی خوبصورت حدیث ہے صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے، یعنی نیکی ہمیشہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے جو کسی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ کوئی اور شخص اس پہ مطلع ہو، ٹھیک ہے، یعنی لوگ اس پہ اطلاع پائیں۔ تو یہ بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن آ گئی کہ اسم کیا، گناہ کیا، کہ وہ جب انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکا ایک لگتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ ایک شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ بات جو ہے دوسروں کو پتہ لگے۔ تو یہ نہیں، بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے اسم کی بھی، یعنی گناہ کی بھی آ گئی۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے یہ جو ہے قصہ آدم و ابلیس دیکھ لیا۔ جیسا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو واقعات بار بار دہرا کر قرآن میں آتے ہیں وہ ایسے نہیں آتے۔ پہلے دفعہ جب یہ واقعہ آیا تھا تو وہاں پر ٹاپک چل رہا تھا گائیڈنس، ہدایت، اس لیے کنکلوژن جو ہے وہ اسی آیت پر ہوا تھا کہ جب بھی میری طرف سے جو ہے گائیڈنس آتی رہے تو جو بھی اس پہ چلے گا تو اس کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، یہ کنکلوژن تھا۔ یہاں پہ کنکلوژن کیا ہے؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی ٹاپک کے مطابق جو ہے پھر وہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے۔ واقعہ بے شک ایک ہے لیکن اس سے کئی سبق نکلتے ہیں، اور ہر سبق جو ہے جو ٹاپک جو چل رہا ہوتا ہے کسی صورت میں، اس کے مطابق پھر اس پہلو کو وہ پیش کر کے کنکلوژن اللہ ڈرا کرتے ہیں۔ آگے بھی ہم دیکھیں گے، اب دیکھیں گے یہ واقعہ جو ہے 7 دفعہ قرآن میں آئے گا، تو ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ آئے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ ٹاپک کیا چل رہا ہے، بلکہ آپ خود ہی سمجھ دیں گے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ خود ہی اس کو سمجھنے کے قابل انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اب ہم آیت نمبر 35 سے لے کے 51 تک یہ مقام دیکھیں گے۔ یہ مقام بڑا ہی ایک ہلا دینے والا مقام ہے، اس میں حقیقی کامیابی اور ناکامی ایک طرح سے واضح کر دی گئی ہے، اور پھر جنتیوں اور دوزخیوں کے ہلا دینے والے مکالمے ہیں، اور اصحاب العراف کی التجائیں ہیں۔ یہ اتنا ایموشنل مقام ہے کہ اکثر آپ قرآن کو دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو
شاذ ہی میں نے ایسے قاری دیکھے ہیں کہ جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. بہت ہی یعنی ایک ہلا دینے والا مقام ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو آغاز اس کا یہاں سے ہوتا ہے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں. فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے بھی پھر تقوی کی روش اختیار کی، اپنی اصلاح کر لی، تو پھر اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. یعنی اب یہاں بنی آدم سے خطاب ہو رہا ہے. آپ بنی آدم کان کھول کے سن لو، ایک ہی راستہ ہے سیلویشن کا کہ تم جو ہے اللہ کے اس دین کو ایکسیپٹ کر لو جو کہ میرے رسول، میرے نبی علیہ السلام لے کر آئیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور اس کے برعکس پہ جنہوں نے پھر ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے استکبار کیا، اولئک اصحاب النار، تو وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیش وہاں پہ رہیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، ٹھیک ہے، یا ان کی آیتوں کو جھوٹا بتائے. تو ان لوگوں کے نصیب کے جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل کر رہے گا، ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے پیچھے جو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. یعنی جو موت کے فرشتے جب آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا خود ہی اقرار کر دیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں سے بھی، آدمیوں میں سے بھی، یعنی انسانوں اور جنوں میں سے جو بھی تم سے پہلے گروہ گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. اب یہاں پہ وہ کنورسیشن شروع ہو چکی ہے، ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے کہ جب ایک جماعت جو ہے، آپ امیجن کریں کہ جماعت جہنم میں چل رہی ہے، اس کو عذاب جو ہے، عذاب کا مزہ چکھایا جا رہا ہے، ایک دوسری جماعت جو ہے وہ آتی جائے گی، فیکشنز جو ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو جس وقت بھی کوئی نئی جماعت داخل ہوگی تو اپنی سے جو پہلے جماعت ہے اس کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، کہ اللہ ہمیں تو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، ہمارا کیا قصور تھا. تو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا ہونا چاہیے. تو اللہ ان کو دگنا عذاب دے، یعنی اتنا غصہ ہوگا ان کے دلوں میں کہ اللہ، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو ان کا تو دگنا عذاب بنتا ہے. تو اللہ جواب دیں گے، اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا دگنا ہے، بے فکر رہو، لیکن تم کو خبر نہیں ہے اصل میں. پھر آگے ذکر آتا ہے کہ پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے، پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں ہوئی، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مذاق چکھو. یعنی وہ اب کہیں گے، اچھا آپ ٹھیک ہے کہ تم نے ہمارے بارے میں تو کہا کہ دگنا عذاب ہو، تم بھی ہمارے جیسے ہی ہو، ہمارے سے زیادہ کوئی بہتر نہیں ہو تم. اب ہم نے سب کو یہاں پہ ہی مزہ چکھنا ہے عذاب کا. پھر اللہ ہمارے جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے تک نہ کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے. اب یاد بات ہے، یہ تو انہونی بات ہے، اونٹ سوئی کے ناکے سے کیسے گزر سکتا ہے؟ تو یعنی یہ امپاسبلٹی ہے کہ یہ اب کبھی بھی جنت میں جا سکیں، اور ہم جو ہے مجرموں کو ایسی ہی سزا پھر دیتے ہیں. پھر رحمتیں ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر اسی کا پھر اوڑھنا ہوگا. آگ ان کے جو ہے بیڈ بھی آگ ہوگی، ان کی چارپائی بھی آگ والی ہوگی، اوپر جو لحاف اوڑھیں گے وہ بھی آگ کا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا پھر دیتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ اب پرنتھسس میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بات جو ہے پرنتھسس میں ہے اور آگے کنٹینیو ہو رہی ہے آیت، اولئک اصحاب الجنہ، یعنی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے بات. لیکن بیچ میں ایک بریکٹس میں بات کی گئی ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها. اب یہ جو آیت کا یہ جو حصہ ہے، اس کو بہت لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، سورہ بقرہ کے آخر میں بھی یہ بات آئی تھی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی شخص کو اس کے مطابق ہی آزماتا ہے،
یا اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جو اس کی وسعت کے مطابق ہو. لیکن یہ بندے جو ہے نا خود جج کرنا شروع کر رہے ہیں آج کل. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس استاد ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ جملہ معترضہ ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مجھے یہ کہانی کوئی نہیں سنا سکتا وہاں پہ آ کے کہ یا اللہ میرے اندر تو استاد نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں جو بھی میں نے احکامات تمہارے لیے لازم کیے ہیں، تم پہ فرض کیے ہیں، اس کو پورا کرنے کی استطاعت تمہارے اندر موجود ہے. یہ جملہ معترضہ ہے. یہی تفسیر جو ہے آپ دیکھیں گے دیگر مفسرین نے اس کی پیش کی ہے، چاہے ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے تفسیر عثمانی کو اٹھا کے دیکھ لیں. تو یعنی بالکل اس کا غلط مفہوم لیا گیا ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور صالح کیا اور ہر شخص کو جو ہے استاد دی ہوئی ہے ہم نے، ٹھیک ہے. یعنی یہ بات کی جا رہی ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، رہیں گے وہاں ہمیشہ ہمیشہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو بھی دور کر دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں جو ہیں جاری ہوں گی. اور اس کے بعد ان کی بڑی خوبصورت ایک وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوٹ فرما رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا یہاں پہ ایسے کنورسیشنز ہمیں ہمارے سامنے لے کے اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں جیسے کہ ہم وہاں پہ ہیں، ایز اف وی آر دیئر اینڈ وی آر ایکسپیرینسنگ دس ہول فینومینا. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو وہاں پہ وہ جنتی جو ہیں وہ کیا دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تمام حمد اور شکر تیرے لیے ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت نہ دیتا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ تیرے رسول جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہی آئے تھے. اور وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے دیکھو ان سے یہ پکارا جائے گا، یعنی ان کو منادی کی جائے گی کہ دیکھو تمہیں جو یہ جنت ملی ہے نا، جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہوں گے اللہ تیری ہدایت ہے، تو نے اگر ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا جواب میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں جو ملی ہے نا جنت، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو دیکھیں وہی خوبصورت بات ہے نا کہ ایک مرد مومن اپنا سب کچھ کھپا دیتا ہے، وہ ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تیرا کرم اور فضل ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ حق یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یعنی جان تو اسی نے دی تھی نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اصل بات تو یہی ہے کہ حق ادا ہم نہیں کر پائے. اگر جان بھی ہم نے دے دی تو دینے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کی تھی جان، اور ہم نے وہ جان اللہ کے سپرد کر دی. یعنی وہ گریٹسٹ جو گڈ ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ کے لیے جہاد میں جو ہے اپنی جان کھپا دے، کوئی جام شہادت نوش کر دے، تب بھی جو ہے اس نے کیا کمال کیا کہ وہ جان بھی اس نے اللہ ہی سے لی تھی. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے کھپائیں گے وہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے. تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہی حق بات ہے کہ صحیح معنوں میں حق ادا ہم نہیں کر سکے. تو بہت ہی جو ہے خوبصورت دعا ہے، اور بڑا ہی ایک زبردست جواب ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ فرمائیں گے نہیں، تم اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ اعمال بہت ضروری ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 44 میں بہت ہی ایک ہلا دینے والا ایک منظر ہے کہ وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ. ٹھیک ہے، وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ وہاں پر جو ہے جنت والے جو ہے پھر دوزخ والوں کو پکاریں گے ان قد وجدنا ما بعدنا ربنا حقا، کہ وہ کہیں گے اچھا ہم سے جو رب نے وعدے کیے تھے ہم نے تو اس کو سچا پایا ان سب باتوں کو. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اچھا جو تمہیں وعدے کیے تھے وہ بھی کیا پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تم نے ان کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کریں گے کہ جنت اور دوزخ والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کچھ کنورسیشن بھی کر سکیں گے. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص جو ہے جہنم میں ہے اور اس کے کوئی دوست اس کے عزیز و اقارب جنت سے اس سے مکالمہ کر رہے ہیں، کتنی اس کو حسرت ہوگی کہ ہم کہاں پہ پھنس گئے. کاش ہم نے کچھ کام اچھے کام کر لیے ہوتے، کاش ہم ایمان کی راہ پہ چلے ہوتے. یعنی حسرت ہوگی، ایک بہت شدید حسرت ہوگی ان کو. اور دوسری طرف جو جنتی ہم کو کتنا اطمینان ہوگا، کتنی خوشی ہوگی کہ ہم کتنی بڑی جو ہے مشکل سے بچے. قالوا نعم،
وہ کہیں گے کہ بالکل بات تو ایسی ہی ہے. فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین. تو پھر ایک مؤذن وہاں پہ پکارنے والا یہ آواز دے گا، اس کی آواز آئے گی کہ پھر لعنت ہے ان ظالموں کے لیے کہ جو ظلم کیا کرتے تھے. تو یعنی ایک بڑا ہی ایک ڈرامیٹک سین ہے جو ہمارے سامنے انویل ہو رہا ہے. جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں، اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے. تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بینہما حجاب، تو ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، یعنی ایک طرف جنتی ہیں، ایک طرف دوزخی ہیں، اور بیچ میں ایک حجاب ہے. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، تو وہاں پہ ایک چبوترا ہوگا جس کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سب کو جو ہے اب ان کے چہروں کے جو نشان ہیں ان سے پہچانیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اچھا، یہ اصحاب الاعراف کون ہیں؟ اس پہ تقریباً تمام مفسرین جو ہیں متفق ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گی، اور ان کا کیس پینڈنگ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی یہ معلق رہیں گے جنت اور دوزخ میں کسی سٹیٹ میں. لیکن یہ ہے کہ ان کو پے در پے جو ہے کبھی جنت کے لوگ دکھائے جائیں گے، کبھی جہنم کے لوگ دکھائے جائیں گے. آپ خود امیجن کریں کہ یہ کس قسم کے وہ ذہنی ٹارچر سے گزریں گے کہ جب جنت والے دکھائے جائیں گے، آگے اب ذکر آتا ہے کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. جب جہنم والے دکھائے جائیں گے تو یہ ان کو بھی برا بلا کہیں گے، بھائی تمہاری پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا تمہارا، اور اللہ سے پناہ مانگیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا. تو ایک کافی عرصہ یہ اس جگہ پہ رہیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ منادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم. تو پھر جو ہے جنت والے پکاریں گے، ٹھیک ہے، منادوا اصحاب الجنہ، جنت والے جو ہے وہ پکاریں گے ان سلام علیکم، تو جو ہے تمہارے لیے سلام ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، اور وہ ابھی تک اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، یہ اصحاب الاعراف، اور اس کے امیدوار ہوں گے. یعنی جب ان کو جنت والے دکھائے جائیں گے تو جنت والے ان کو ویلکم کریں گے، ان کو سلام کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر حسرت ہوگی کہ ہم جنت والوں کے ساتھ ملیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا ہوگا. پھر فرماتے ہیں جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان سارے لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو وہ چہروں کے نشانوں سے پہچانیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، یعنی کچھ فائدہ نہ ہوا کہ تم جو ہے حق کی مخالفت کیا کرتے تھے. کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرے گا؟ یعنی یہ جو نیک لوگ ہیں جو اب اس وقت جنت کے اندر موجود ہیں، تم تو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ ان کے اوپر رحم نہیں کرے گا. ان کو یوں حکم ہوا کہ جاؤ جنت میں تم داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی تم جو ہے تم پر کوئی غم ہوگا. یعنی آخر کار پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے جاؤ، تمہیں جو ہے پروموٹ کر دیا گیا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو بہت خوش ہوں گے، ظاہری بات ہے. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پھر وہاں پر جو اب یہ جو سارا معاملہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں نا یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے. اصحاب الاعراف بھی جنت میں چلے گئے، اب جو دوزخ والے ہیں وہ بالکل تنہا و تنہا ہیں، ان کو کوئی اب امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے. ونادا اصحاب النار، اور آگ والے پھر پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، یار کچھ پانی کا کوئی تھوڑا بہت جو ہے حصہ ہی ہمیں ہمارے اوپر پھینک دو. او مما رزقکم اللہ، ٹھیک ہے، پانی تھوڑا سا، زیادہ نہیں کہ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، یا اور ہی کچھ دے دو، کچھ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق میں سے دیا ہے کچھ دے دو ہمیں. تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں، چاہے پانی ہو چاہے یہاں کے رزق ہوں، وہ تم پہ حرام کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، حرام کر دیے ہیں کافروں کے اوپر. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اب یہاں پہ اللہ کا ایک کمنٹ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. یہ ہے اصل معاملہ. جو دنیا کی زندگی میں کھپ گیا، کیا یہ دنیا کی زندگی بہت اٹریکٹیو ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اس سے بچنے کا بار بار کہا گیا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ٹریننگ کی تھی، اس میں بار بار اس کا ذکر ملتا ہے کہ دیکھو دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیا ہے. جیسے کہ تم ایک انگلی کو
سمندر میں ڈالتے ہو تو تمہاری انگلی پہ جتنا پانی رہ گیا یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ اس طرح کا موازنہ آپ کو بار بار ملتا ہے آپ وسلم کی حدیث میں، وہ اس لیے کیونکہ یہ دنیا میں جو کھپ گیا بس وہ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، اور غرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا انہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، کتنا یہ ہلا دینے والا، جیسے اگر امیجن کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو یہ کہیں گے کہ پھر آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم آج کی اس ملاقات کو بھولے ہوئے تھے، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ یہ اس ملاقات کو بھولے ہوئے تھے، اور جیسا کہ یہ آیات کو نہیں مانتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ ان کو بھول جائے گا تو پھر کون ہے جو پھر ان کا پرسان حال ہوگا؟ یہ یہیں پہ چلتے رہیں گے، آگے آ کے ایسے ایسے پھر وہ منظر ہیں قرآن مجید میں کہ یہ مالک سے کہیں گے، جو جہنم کا دروازہ ہے نا اس سے ریکویسٹیں کریں گے، اے مالک تم ہی اللہ تعالیٰ سے بات کرو، یعنی میں کیوں بات کروں؟ ٹھیک ہے، جب تمہیں سمجھایا گیا تھا تم اس وقت نہیں مانے تو اب بھگتو یہاں پہ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں کرے گا، اب ان کی کوئی کنورسیشن اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، اب یہ جہنم میں ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ تو یعنی یہاں پہ ایک وہی پورا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آیت نمبر 52 سے لے کے پھر 58 تک کا یہ مقام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عالم خلق اور عالم امر کی حقیقت ایک طرح سے واضح کی ہے، اللہ کو پکارنے کے آداب سکھائے ہیں، اور حق کی قبولیت کے ضمن میں اچھے اور برے کرداروں کا ایک موازنہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً جو ہے پہنچا دی ہے ہم نے کتاب، جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے جو ہے آپ کے سامنے کھول دیا ہے۔ تو ہدم و رحمہ، یہ ہدایت ہے اس کے اندر، یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ حل ینظرون الا تاویلا، اب وہی حل ینظرون کا انداز ہے، تو حل ینظرون الا تاویلا، تو ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار ہے، مطلب اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں وہ؟ صرف اس کے آخری نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نتیجہ جو ہے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، تو پھر ظاہری بات ہے جب وہ آخری نتیجہ آ جائے گا تو پھر وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے پہلے، کہ جاءت رسول ربنا بالحق، ٹھیک ہے، جو پہلے سے اس کو بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس وقت اقرار کریں گے کہ بالکل ہم نے وہ وقت ضائع کر دیا۔ تو فہل لنا من شفعاء، تو کیا ہمارے لیے کوئی کچھ شفاعت کرنے والے ہیں جو ہمیں بچا لیں؟ فیشفعوا لنا، کہ ہمیں جو ہے ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچا لیں، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا پھر یہ ہے کہ پھر ہم واپس بھیجے جا سکتے ہیں کوئی، تاکہ ہم لوگ کچھ اعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح کے باقی لوگ اعمال کرتے رہے، یعنی ہم بھی کچھ ویسے اچھے اعمال کر لیں۔ قد خسروا انفسہم، اللہ فرمائیں گے کہ یقیناً جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ گم ہو گئے ان سے جو بھی یہ گھڑا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ سب جو اگر کسی بتوں میں بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے، وہ بھی گم ہو گیا۔ جو انہوں نے اپنے پاس سے من گھڑت سوچیں رکھی ہوئی تھیں وہ سب جو ہے وہ ان سے زائل ہو جائیں گی وہاں پر۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ کس طریقے سے یہاں پہ پھر انجام ہوگا، اور وہ حسرت کریں گے اس دن کہ کاش اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک موقع دے دیں کہ ہم اچھے اعمال کر لیں یا کوئی شفاعت کرنے والا ہو ہمارے لیے، لیکن وہاں کسی کو نہیں پائیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا 6 دنوں میں،
اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ تو یہ ساری اب جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ شب سے دن کو ایسے جو ہے چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ جاتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے جو ستارے ہیں ان کو اسی نے پیدا کیا، اور ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، ٹھیک ہے، مسخرات بامر، اس کے حکم کے تابع ہیں، الا لہ الخلق والامر، اور اچھی طرح جان لو کہ اسی کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے، تبارک اللہ رب العالمین، اور وہ بہت ہی بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ذکر ہوا کہ اسی کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے۔ اب اس پہ بہت سی بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ کیا یہاں پہ انفارمیشن ہم سے شیئر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو جہان ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ یہ مفسرین نے جو اس پہ بحث کی ہے کہ ایک وہ دنیا ہے جس کے اندر جو ہے کچھ لاز ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ امور سر انجام پاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو دنیاوی زندگی جس کے اندر ہم بھی ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کا وہ عالم ارواح بھی ہے جہاں پہ اللہ کا جو حکم ہے وہ امیڈیٹلی نافذ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ٹائم سپین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن کا تعلق عالم امر سے ہے، جبکہ ہمارا ایک وجود کا جو حصہ ہے یعنی روح وہ بھی عالم امر کی شے ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وجود انسانی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ عالم خلق میں ہے، اور یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ چیزیں جو ہیں ایک خاص پیٹرن سے سر انجام پاتی ہیں، اس کے اندر وقت لگتا ہے، کچھ لاز ہیں جو یہاں پہ فالو کرنے پڑتے ہیں ہر مخلوق کو۔ تو یعنی یہ ایک اس کی ایکسپلینیشن ہے، اور بہت سی ایکسپلینیشنز بھی اس حوالے سے جو ہے دی جا سکتی ہیں۔ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے طریقے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب وہ فرماتے ہیں کہ جب عالم خلق و امر کا مالک اور تمام برکات کا منبع وہی ذات ہے، جب ہری بات تمام دنیایں جو ہیں وہ اسی کی ڈومینین ہیں، تو پھر اپنی دنیاوی اور اخروی جو بھی ہماری جو ضرورتیں ہیں اس پہ اسی کو پکارنا بنتا ہے نا۔ جب ہر دنیا کا مالک وہ ہے، چاہے عالم خلق ہے چاہے وہ عالم امر ہے، اس کا اگر مالک وہ ہے تو ہمارے لیے اب یہ لازم ہے کہ ہم چاہے وہ دنیاوی کوئی ایشو ہو چاہے اخروی معاملہ ہو، وہ اللہ ہی سے اس کو مانگیں اور اللہ کو پکاریں، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو چاہے وہ اخلاص ہے چاہے وہ خشوع ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہمیں ریاکاری کو بالکل سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص کر دینا چاہیے، اور اسی سے ہمیں پھر مانگنا چاہیے۔ تو یعنی یہ دعا کے آداب بھی ایک طرح سے سکھائے جا رہے ہیں نا، تو اسی کانٹیکس میں، تو اس لیے عالم خلق و امر کو ایکسپلین کرنے کے بعد پھر آگے دعا کا ذکر آئے گا۔ تو یہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اس کو ریلیٹ کیا ہے۔ تو اللہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑگڑا کر، جو ہے گڑگڑاتے ہوئے بھی اور چپ کے بھی، اور واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہو۔ اور یہ بات ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی، یعنی جس کے بارے میں ذکر آتا ہے نا کہ ایک روایت میں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پھر جو ہے سمجھا دیا، وہ عمر بن خطاب کا قول ہے نا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک جنت میں جا رہا ہے تو مجھے امید ہوگی کہ وہ میں ہی ہوں، اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمام لوگ جو ہے وہ جنت چلے گئے ہیں لیکن ایک بندہ جو ہے وہ فیل ہو گیا جہنم میں جا رہا ہے تو مجھے یہ خدشہ ہوگا کہ وہ میں ہی ہوں۔ مطلب یہ اس طریقے سے خوف اور امید جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ کو ہم نے اسی طریقے سے پکارنا ہے، یہی اس کو پکارنے کا ادب ہے جو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور وہ ایسا ہی ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے، جو پیغام آتا ہے، اس سے لوگ مختلف طریقے سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں، تو اس کا ایک نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اپنی جو
بارش برساتا ہے رحمت کے ساتھ تو پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر لے آتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکل آتے ہیں۔ یوں ہی ہم جو ہے مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ تو ایک تو دلیل یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے باران رحمت سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو ایک تو یہ دلیل ہو گئی وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے روز محشر تمام لوگوں کو جو ہے دوبارہ سے اٹھانا ہے، تو اس کے اوپر ایک دلیل بھی ہے جو ہم ہر آن اپنی آنکھوں سے جس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو آیت نمبر 58 میں یہ کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اچھا جو سرزمین جو ہے پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بلد الطیب، طیب زمین ہوتی ہے، تو یخرج نباتہ بإذن ربہ، تو اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، ٹھیک ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے یعنی ایک خراب زمین ہے تو اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ تو کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، تو اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر پھر کے آیات کو واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے سامنے جو ہے آیات کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں شکر کریں، شکر گزاری پہ آ جائیں۔ تو یہاں پہ بڑا ہی ایک اچھا ایک ریلیشن شپ ہے اس بات سے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام حق آتا ہے، جب وحی کا نزول ہوتا ہے اور دنیا میں ہدایت جو ہے اس کا سرچشمہ پھوٹ پڑتا ہے کسی نبی کے ذریعے سے، کسی رسول کے ذریعے سے علیہ السلام، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بران رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، اس سے لوگ مختلف طریقے سے سیراب ہوتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے قلوب پاک ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ اثر قبول کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ جو ہے بہتر طریقے سے اپنے کردار کی اصلاح کر پاتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قلوب جو ہیں پولوٹڈ ہیں، وہ پیور نہیں ہیں، تو وہ پھر اس حساب سے ہی اس سے جو ہدایت کو جذب کر پاتے ہیں اور اس سے اثر قبول کر پاتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت ریلیشن شپ بھی ہے۔ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی اہم بحث کی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک استعارہ ہے یہاں پہ جو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، تو بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے۔ اس کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور آگے اب چلتے ہیں۔ لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد